الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ الذین اخرجوا من دیارہم وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا بغیر حق کسی حق کے بغیر الا ان یقولوا ربنا اللہ صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے سے ہٹانا نہ ہوتا لہدمت تو ضرور ڈھا دیے جاتے صوامع راہبوں کے جھونپڑے و بیاع اور نصرانیوں کے گرجے و صلوات اور یہودیوں کے عبادت خانے و مساجد اور مسلمانوں کی مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا جن میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ تعالی یقیناً بہت قوت والا سب پر غالب ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حصہ مدینہ کے اندر نازل ہوا کیونکہ جہاد کا جو حکم ہے وہ اللہ رب العالمین نے مدینہ کے اندر نازل کیا۔ مکہ کے اندر جہاد کا حکم نہیں تھا بلکہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، وہاں اللہ رب العالمین نے قتال سے روکا ہوا تھا۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حصہ مدینہ کے اندر نازل ہوا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دو ظلم بیان فرمائے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کہ اہل ایمان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ قتال کریں گے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اس ظلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اب ان کو قتال کی اجازت دے دی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دو ظلم بیان کیے ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے۔ پہلا ظلم انہوں نے کیا کیا اخرجوا من دیارہم بغیر حق کہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا، حالانکہ دنیا کا یہ مسلمہ قانون ہے، قاعدہ ہے کہ جو شخص جہاں رہتا ہے وہاں رہنے میں اور اس کی تمام سہولتوں سے فائدہ اٹھانے میں وہاں کے تمام لوگوں کے ساتھ وہ برابر کا حق رکھتا ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو اس کے گھر سے باہر نکال دے، بلکہ وہ شخص اسی طرح جس طرح کہ ایک امیر شخص وہاں کی سہولتوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو غریب شخص بھی اسی انداز سے فائدہ حاصل کرے، اور جس طرح ایک بڑا شخص بزرگ وہاں کی سہولتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے تو وہاں کا کمزور ترین اور بچہ چھوٹا وہ بھی اسی طرح کے فوائد کو حاصل کرے۔ تو ایک ظلم تو انہوں نے یہ کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان کی آبادیوں سے، ان کے علاقوں سے جہاں پر وہ پیدا ہوئے، جہاں پر وہ رہتے تھے، بستے تھے، کفار نے مسلمانوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، ان پر بہت زیادہ ظلم کی، زیادتیاں کی، اور ان کے جو حقوق تھے جو تمام لوگوں کو برابر حاصل تھے وہ حقوق ان کو نہیں دیے، اور حتیٰ کہ پھر کچھ صحابہ کرام حبشہ کی جانب ہجرت کر کے چلے گئے اور کچھ مدینہ کی جانب پھر چلے گئے۔ اور دوسرا جو ظلم اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے مشرکین کی جانب سے وہ کیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو صرف اس جرم کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکالا کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ کہ ہمارا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور رب ہمارا نہیں ہے۔ ظاہراً یہ کوئی جرم نہیں ہے بلکہ یہ عین عدل ہے، اور یہ کوئی سبب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو گھروں سے
نکالا جائے، بلکہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا یہ عدل ہے اور امن اور سکون کا باعث ہے، اور یہ ضامن ہے اس چیز کا کہ اب دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم ہوگا، کیونکہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جا رہی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے ان کی اس چیز کو، جس میں کفار پڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے کئی معبود بنائے ہوئے تھے، اس کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کل آپ کے سامنے واقعہ بھی میں نے بیان کیا تھا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دیکھیں کہ وہ کس طرح اذیت اور تکالیف برداشت کرتے رہے، لیکن اپنی زبان سے یہی کہتے رہے آخر وقت تک کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، احد احد، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ تو یہ در حقیقت مسلمانوں کے اللہ رب العالمین نے اس انداز سے تعریف کی کہ ان سے ہر جرم کی نفی کر دی، اور اس چیز کو ان کا جرم قرار دے دیا جو حقیقت کے اندر جرم نہیں بلکہ یہ خوبی ہے۔ اور جو بندہ یہ بات کہتا ہے قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اصحاب الاخدود کا واقعہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ ہم صرف ایک اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور پر ہمارا ایمان نہیں، جو غالب اور قابل تعریف ہے۔ اب سب کو اٹھا کر انہوں نے کیا ہے آگ کے اندر ڈال دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سے انتقام صرف انہوں نے اس بنیاد پر لیا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور جب بندہ یہ بات کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا مجھے وصیت کیجیے، آپ علیہ السلام نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ بات کہہ دے کہ میں ایک اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا، پھر اس کے اوپر تو ڈٹ جا، قائم رہے، اس پر ثابت قدم رہے، پھر اس سے تو نے ہٹنا نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں اور پھر اس کے اوپر قائم رہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر اللہ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تمہیں کوئی خوف ہو اور نہ ہی تمہیں کوئی غم ہو۔ اس آیت کی مفسرین نے دو تفسیر بیان کی، ایک موت کے وقت ان کو یہ بات کہتے ہیں، اور دوسرا کہ ان کی زندگی کے اندر ہی ان کو یہ باتیں فرشتے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور اس جنت کے بارے میں خوش ہو جاؤ التی کنتم توعدون، جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، اس دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، جنتوں میں جاؤ گے، جو مانگو گے، جو خواہش ہوگی، اللہ ساری تمہاری پوری کرے گا۔ یہ کس کو ملے گا؟ ان یقولوا ربنا اللہ، کہ جو یہ بات کہے گا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ در حقیقت مسلمانوں کی یہاں پر کیا ہے توصیف ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اللہ تعالیٰ نے حمد بیان کی ہے، توصیف بیان کی ہے، یہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ کفار نے تو یہ جرم ان کا بنایا نا کہ انہوں نے ہمارے معبودان باطلہ کی تردید کر دی، ان کو تسلیم نہیں کیا، لات کو نہیں مانتے، منات، عزا، حبل، کسی کو یہ نہیں تسلیم کرتے، نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت، تو تمہارا یہ حق نہیں ہے یہاں پر رہنے کا، تو اس لیے ان کو گھروں سے نکال دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے اہل ایمان کو قتال کی اجازت دی ہے، ان کو جہاد کی، لڑائی کی ہم نے اجازت دے دی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے سے نہ ہٹاتا، تو پھر کیا ہونا تھا؟ یہ جتنے بھی معبد خانے ہیں سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ صوامع یہ جو ہے صومعۃ کی جمع ہے، اس سے مراد وہ عبادت خانہ جو عیسائی راہب آبادیوں سے دور اونچے مینار کی شکل میں بناتے تھے، جن کی اوپر کی منزل میں وہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے، اور مینار کی چوٹی پر عموماً رات کو وہ چراغ جلاتے۔
تاکہ مسافر راستہ معلوم کر سکیں اور نچلی منزل میں آ کر وہ قیام کر سکیں۔ اور بیعن، یہ بیعتن کی جمع ہے۔ یہ آبادیوں میں نصرانیوں کے جو گرجے ہوتے تھے ان کو کہا جاتا ہے۔ صلواتن، یہودیوں کے عبادت خانے کو کہتے ہیں، یہ صلاتن کی جمع ہے، اور ان کا یہ نام صلوات اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہودیوں کو صرف اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھنا لازم تھا، اس کے علاوہ اور کہیں پر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے غیر عربی ایک لفظ ہے سلوطا، اس کی جمع ہے، اور یہودیوں کے معبد خانے پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لہدمت، تو ضرور بضرور بری طرح وہ ڈھا دیے جاتے ہیں۔ کیا؟ وہ راہبوں کے جھونپڑے تھے، نصرانیوں کے گرجے تھے، یہودیوں کے عبادت خانے تھے، مسلمانوں کی مسجدیں تھیں، وہ ختم ہو جاتی، ڈھا دی جاتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ ہر چیز، ہر شخص اور ہر جماعت دوسری چیز یا جماعت کے مقابلے میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے جنگ کرتی رہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی حمایت میں لے کر بدی کے مقابلے میں کھڑا نہ کرتا تو نیکی کا نشان تک زمین پر باقی نہیں رہتا۔ بے دین اور شریر قسم کے جو لوگ تھے، جن کی ہر زمانے میں کثرت رہی ہے، وہ تمام مقدس مقامات اور شعائر اللہ کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ بدی کی طاقتیں کتنی ہی جمع ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وقت آئے جب نیکی کے ہاتھوں بدی کے حملوں کا دفاع کرایا جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی خود مدد فرما کر ان کو دشمنان حق پر غالب کر دے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو ظالم کافروں کے مقابلے میں جہاد و قتال کی اجازت دینا اسی قانون قدرت کے تحت تھا کہ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے جہاد کا حکم دیا۔ اگر یہ دفاع اور حفاظت کا یہ قانون نہ ہوتا تو اپنے اپنے زمانے میں نہ نصرانی راہبوں کے صوامع قائم رہتے، اور نہ ہی نصارہ کے گرجے، اور نہ یہودیوں کے عبادت خانے، اور نہ ہی مسلمانوں کی وہ مسجدیں کہ جن میں اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ یہ سب عبادت گاہیں گرا کر اور بری طرح ڈھا کر ان کو ملیہ میٹ کر دیا جاتا۔ تو یہ صرف کس لیے ہے کہ اس عام قانون کے تحت کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایک مناسب وقت پر اپنے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا، اور فرمایا کہ یذکر فی اسم اللہ کثیرا۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ان کی حفاظت کی جائے، ان کو مسمار نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن بت خانے اور آتش کدے صرف اسی صورت میں باقی رہیں گے جب تک کسی قوم سے معاہدہ ہے آپ کا۔ جب معاہدہ نہیں ہے، وہ آپ کے ماتحت نہیں، جزیہ ٹیکس نہیں دے رہے، معاہدے کے تحت نہیں ہے، تو پھر نہیں ہوگا، کیونکہ اب صرف اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ پھر آپ نے سورہ توبہ کے اندر یہ آیت بھی پڑھی تھی، لا یؤمنون قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ہاں، اگر وہ ٹیکس دیں گے پھر ان کی عبادت خانے محفوظ، وگرنہ محفوظ نہیں، کیونکہ اب صرف اسلام ہے اور اسلامی شعائر ہی باقی رہیں گی، اور انہی کا ہی تقدس کیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ کی مدد جو شخص کرے گا اللہ اس کی مدد کریں گے۔ تو اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے تم محتاج ہو، اللہ محتاج نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ طریقہ بیان کر دیا ہے۔ اب انسان دین کی مدد کس طرح کر سکتا ہے کہ اس دین کو فروغ کرنے کی کوشش کرے؟ وہ دین کو فروغ کس طرح کرے گا؟ دین کو دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ اس کی مدد کی جا سکتی ہے،
سیف و سنان کے ساتھ اس کی مدد کی جا سکتی، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ، غرض ہر طریقے سے انسان اللہ کے دین کی مدد کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ یہ فریضہ سر انجام دے اور اللہ رب العالمین کی مدد کرے۔ اور جب وہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی انسان کی مدد کرتے ہیں، وہ پھر چاہے دنیاوی اسباب کے تحت اس کی مدد ہو جائے یا پھر غیب سے اللہ رب العالمین اپنے لشکروں کو بھیج کر ان کی مدد کر دے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب جنگ بدر میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی، خندق کے اندر آندھیوں سے ان کی مدد کی، تو یہ اللہ رب العالمین کے لشکر ہیں، اللہ رب العالمین جس طرح چاہے مدد کرے۔ پھر آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ بات بیان فرما دی کہ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، سب پر غالب ہے، جس کی اللہ رب العالمین مدد کرے گا یقیناً وہی غالب رہے گا، اور اس کا جو مد مقابل ہوگا وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ مغلوب رہے گا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے اپنا یہ وعدہ انصار اور مہاجرین کے ساتھ پورا کیا تو ان کے آگے اللہ رب العالمین نے وہ ظالم جابر مقہور بنا کر ان کے جو دشمن تھے ان کو اللہ رب العالمین نے رکھ دیا۔ مسلمان جو مظلوم تھے اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی، نصرت کی، اور اسلام کا غلبہ ہوا، اسلام غالب ہوا۔ تو ان اللہ لقوی عزیز، اس آیت کے آخر ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین کا یعنی کہ اہل ایمان کو تسلی ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے، اور یاد رکھو کافر قوتیں کتنی بھی جمع کر لیں وہ تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین قوی ہے اور عزیز غالب ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔